کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے اس دور میں انسان کو بہت سی مشکلات اور بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درد کو، اس کی تکلیفوں کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اس کے رونے کی آواز کو سنتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ درد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں تمہاری حالت زار سے باخبر ہوں؟ میں نے تمہیں یہ آزمائشیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم میرے قریب آ جاؤ، اپنے دل کی صفائی کرو اور مجھ سے مدد طلب کرو۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم چاہے محسوس کریں یا نہ کریں۔ لیکن جب ہم مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ بہت قریب ہو کر ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور ہماری دل کی گہرائیوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری مشکلات، تمہاری تکلیفیں تمہارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہیں۔ ان دردناک لمحات میں صبر کیا کرو اور میں انشاءاللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ دوں گا۔ جب آپ روتے ہیں تو یہ صرف ایک اظہار نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک دعاؤں کا حصہ ہے۔ ہر آنسو اور ہر دعا، ہر درد ایک استغفار ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے جھک کر روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ آپ کی تکلیفیں کم کرتا ہے، وہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ آپ کے درد کے وقت آپ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر تکلیف کو جاننے والا ہے، وہ ہر ایک لمحے میں آپ کے ساتھ ہے اور کبھی بھی آپ کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا جب بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین چاہتوں سے نوازے گا۔ جب زندگی کی ساری راہیں مسدود ہو جائیں، یوں محسوس ہو کہ چاروں طرف دیواریں اور اندھیرا ہے، تب انسان خود کو بہت ہی بے بس اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل روتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ دنیا کا سب سے خاموش ترین لمحہ ہوتا ہے۔ جب کسی بھی انسان نے اپنی زندگی میں دکھ ہی دکھ دیکھے ہوں تو وہ خوشی پا کے بھی تنہا ہونے لگتا ہے۔ وہ لمحے قطعاً ناشکری کے نہیں ہوتے، وہ تو بس ایک بے یقینی کا سالم ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ میری خوشیاں ہیں۔ ایسے وقت میں آنسو نہیں رکنے چاہیے، کیونکہ خوشی کے آنسو ہی دل پہ لگے زخموں کو بھرتے ہیں، درد کا احساس لبوں سے کھینچ لیتے ہیں، اور خوشی پا کر یہ صرف وہی روتا ہے جو کبھی تکلیف کی شدت سے رویا ہو۔ بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہنا، اس مالک کی رضا بھی اسی عمل میں ہے، اور اللہ کے سوا ہی ہے ہی کون جو تمہاری تنگی کو آسانی میں بدل دے اور تکلیف کو راحت میں بدل ڈالے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دیں، بیمار کو شفا دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے ہوئے دل اور دم توڑتے ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے، اور ساری بات تو یقین کی ہوتی ہے، سب کچھ توکل پر ہی منحصر ہے۔ موج سے تو دن رات ہوتے ہیں، پر کسی خاص آنکھ کے پاس ہی ان کو پہچاننے کا ہنر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اس کو مانتے تک نہیں، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جن کو اس کی ادا کی قدر تک نہیں ہوتی۔ تو کیسے تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے گا جبکہ تم نے اس پر پورے دل سے اعتبار کیا ہو۔
وہ تو جانتا ہے کہ تم قدر شناس ہو، وہ کیسے تمہیں دنیا سمجھ لے گا جبکہ تم نے اس کی آخرت کو چنا ہو۔ اللہ کی وفا ہر وفا سے بڑھ کر اس کے وعدے سچے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں آزما رہا ہو، اور آزمائش بھی تو بھروسے کی شرط ہے نا۔ یہ دیر تمہارے حق میں بہتر بھی تو ہو سکتی ہے۔ کس کو پتا ہے سوائے اس کے، کوئی نہیں جانتا۔ تو تم پر توکل فرض ہے، وہی تم پر لازم ہے اور وہی تم پر جچتا ہے۔ آپ پہ صبر کر کے اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، میرا اللہ ضرور جواب دے گا۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا وہ آپ کے صبر پر آپ کو مزید عنایتیں نہیں کرتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمانوں کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر میں 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے، میں اس کے غم کا مداوع کروں۔ اللہ آپ کے دل کی ہر مراد کو پوری فرمائے اور آپ کو صبر کے ساتھ اپنے دل کا سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس پھر جب آپ اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ محبت سے دیکھتا ہے آپ کو، اور پھر جب تھک کر سجدے میں گرتے ہیں تو اس سجدے پر آپ کو تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اسے نواز دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کی تلاش میں ہیں تو آپ کو ان 2 چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے اور اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے تو جان رکھیے کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کے طاقت کے سامنے کسی کے ٹھہرنے کی ہمت نہیں۔ کن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ کام چوروں کی مدد نہیں کرتا، حقیقی ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، جب آپ سب کو یاد رکھتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں تھما کر آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی آپ دل و دماغ کے وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ تب وہ آپ کے لیے ایسے ذریعے سے مدد بھیجتا ہے جس کے بارے میں آپ کی عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ آپ کا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ پتہ ہے جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، آپ کو اس دنیا میں تنہا کر جائے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ زندگی ختم ہو گئی اور اب آگے جینا ہی نہیں۔ زندگی ایسے تو ختم نہیں ہو جاتی۔ یاد رکھو کہ جب دنیا ہمیں بیچ راہ میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے تب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ساری دنیا ہم سے منہ پھیر لیتی ہے تب بھی میرا اللہ اپنی رحمت کی چادر پھیلائے ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کسی کے لیے نہیں تو اپنے رب کے لیے تو جینی ہے نا۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا، ہر بات کا۔ ایک حقیقت جو اللہ آپ پر واضح کرتا ہے ان لوگوں کو تم سے دور کر دیتا ہے
تو ان باتوں پر اللہ سے گلہ کرنا نہیں بنتا، کیونکہ اللہ نے ان کو ان کی حقیقتیں دکھائیں جو کہ مستقبل میں آپ کے سکون کو چھین لیتی۔ تو مانگو اپنے رب سے کہ اے میرے رب، میرے دل کو تسکین عطا فرما۔ صبر اور اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز جو تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو۔ تو اس لیے اپنے رب پر بھروسہ کرو، بے شک وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز یا کوئی شخص چھین لیتا ہے تو بس اپنے رب پر اتنا یقین رکھو، کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے چھین لیا ہے۔ تو میری بات لکھ لو، وہ کبھی بھی تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں رہا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ تم پر آزمائش ہو سکتی ہے یا تم پر یہ بہت بڑی مصلحت۔ تو اپنے رب کی مصلحتوں کو سمجھو اور سب کچھ اس کے سپرد کر دو، اور جس معاملے کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کن فرما دیتا ہے۔ اس پر بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ اس بات پر بار بار یقین کا ڈگمگانا بھی آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو میں تمہاری چاہتوں پر بھی کن فرما دیتا ہوں، کیونکہ میرا رب بے حد مہربان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو تم بار بار اس سے دعاؤں میں مانگتے ہو، اور کبھی کبھار تو ہم تھک کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، یا مجھے کتنا صبر کرنا پڑے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود اس بات کا جواب دیتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم کیا جانو کہ شاید اللہ کے وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔